سوزین، کل جب ہم بات کر رہے تھے تو بارہا آپ یہ ذکر کر رہی تھی، مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ دشمن کی طاقت کو، اس کی تمام تر جو اس نے سوچ رکھا ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے، پھر حملہ کرنا ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان نے بخوبی ٹیسٹ میچ کی طرح اس پورے مقابلے کو لڑا ہے، بس آخری سیشن کو ٹی 20 میچ بنا دیا تھا۔ بالکل T20 میچ، اور یہ ایک ایسا T20 میچ جو یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے، کیونکہ آپ دیکھیں جس طرح سے افواج پاکستان نے ان کو منہ توڑ جواب دیا، جو کہ وہ پہلے سے کہے جا رہے تھے کہ ہم ان کو وقت آنے پہ جواب دیں گے، اور وقت آنے پہ ایسا جواب دیا کہ ان کی آنے والی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ بھارتی میڈیا ابھی بھی دیکھیں تو وہ اپنا جھوٹ ابھی بھی بیچتے رہیں گے کہ جی پاکستان ڈر گیا اور یہ ہو گیا، لیکن جو سچ ہے وہ اس وقت دنیا کے سامنے آ چکا ہے، وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ آ چکا ہے۔ یہ ڈیبیٹ چلتی رہے گی، بھارت اپنے فیس سیونگ کے لیے کہتا رہے گا کہ جی ان کی طرف سے سیز فائر ہوا، ہم کہیں گے کہ جی ہم نے ان کو ہرایا، لیکن اس وقت دنیا یہ بات کر رہی ہے، اس طرح ہر جگہ پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے پاکستانی فوج نے، پاکستان کی ایئر ڈیفنس سسٹم نے ان کو ایسا مارا، ایسا ان کو پھینٹی لگائی کہ ان کی 7 نسلیں بھی آئندہ پاکستان کی طرف میلی نگاہ نہیں ڈالیں گی۔ ایک ایسا سیز فائر جو ہم نے دیکھا، ہم تو شروع سے بحیثیت مسلمان، بحیثیت ہم لوگ ایک قوم، ہمارے گورنمنٹ شروع سے ایک بات کر رہی تھی کہ اس جنگ کو نہیں ہونا چاہیے، ہم امن کی بات کر رہے تھے، لیکن ان کو ہماری زبان سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب جب ٹرمپ صاحب نے اپنا ایک کردار ادا کیا، جس پہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا، تو اس میں ایک جو سب سے اچھی بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ مسئلہ کشمیر، جس پہ کوئی ڈسکشن نہیں کرتا تھا، وہ بھی سامنے آ گیا۔ ہم لوگ ہمیشہ سے مسئلہ کشمیر پہ بات کرنا چاہتے تھے، کیونکہ یہی ایک مین پوائنٹ تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان، جس میں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا تھا، اور بھارت کو ایک عادت پڑ گئی تھی پاکستان کو ہر 5 سال بعد کوئی نہ کوئی جھوٹا الزام لگانے کی، کوئی نہ کوئی ٹارگٹ سے پاکستان کے اوپر کسی نہ کسی طریقے آنے کی۔ لیکن مودی کا جو یہ ڈرامہ تھا، یہ مودی کے اپنے گلے میں ہی پڑ گیا۔ اس طرح کی بہت سے پرو وربز ہیں جو میں مودی صاحب کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہوں گی، لیکن جو بلیسنگ ان ڈسگائز ہوئی پاکستان کے لیے، کشمیر کے لیے، اب کشمیر کا مسئلہ بھی ڈسکس کیا جائے گا، اب جو سندھ واٹر ٹریٹی ہے اس پہ بھی بات ہوگی، اور اگر دیکھا جائے کہ پاکستان نے ان کو کتنا نقصان دیا، تو یہ اتنا زیادہ نقصان تھا کہ انہوں نے 9 گھنٹے کے اندر گھٹنے ٹیک دیے، یہ ہم سے معافی تک مانگنے پہ آگے، لیکن ابھی بھی ان کا جھوٹا منجن جو ہے وہ بکتا رہے گا، کیونکہ انہیں فیس سیونگ کہیں نہ کہیں تو کرنی ہے۔ پر جو سب سے اچھی بات ہوئی ہے پاکستان کے لیے وہ یہ ہوئی ہے کہ انٹرنیشنلی، کل BBC نے بھی رپورٹ کیا، CNN نے بھی رپورٹ کیا کہ پاکستان کی طرف سے جو رسپانس گیا، اس کی وجہ سے ان کو سیز فائر کرنا پڑی، اور اس کی وجہ سے ہی یہ لوگ اپنی اوقات میں آئے۔ تو میں تو اس کو ایسے دیکھتی ہوں کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ ہم نے جو ان کو 2 دن دیے ان کی فیس سیونگ کے لیے، شاید یہ ہمارا کمزور دشمن تھا، اس کو عزت راس نہیں آ رہی تھی، ہم اس کو عزت دیے جا رہے تھے۔ بالکل، ہم نے بڑا وقت دیا، لیکن کہ اب آپ اپنا فوکس پاکستان سے بالکل وہ باز نہیں آ رہے تھے، تو آپ نے بہت پھینٹی کھا لی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اب فیوچر کو دیکھنا ہوگا کہ بھارت عقل کے ناخن اور ہوش کے ناخن لیتا ہے یا نہیں لیتا۔ سوزین، کل جب ہم بات کر رہے تھے تو بارہا آپ یہ ذکر کر رہی تھی، مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ دشمن کی طاقت کو، اس کی تمام تر جو اس نے سوچ رکھا ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے، پھر حملہ کرنا ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان نے بخوبی ٹیسٹ میچ کی طرح اس پورے مقابلے کو لڑا ہے، بس آخری سیشن کو T20 میچ بنا دیا تھا۔ بالکل T20 میچ، اور یہ ایک ایسا T20 میچ جو یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے، کیونکہ آپ دیکھیں جس طرح سے افواج پاکستان نے ان کو منہ توڑ جواب دیا، جو کہ وہ پہلے سے کہے جا رہے تھے کہ ہم ان کو وقت آنے پہ جواب دیں گے، اور وقت آنے پہ ایسا جواب دیا کہ ان کی آنے والی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ بھارتی میڈیا ابھی بھی دیکھیں تو وہ اپنا جھوٹ ابھی بھی بیچتے رہیں گے کہ جی پاکستان ڈر گیا اور یہ ہو گیا، لیکن جو سچ ہے وہ اس وقت دنیا کے سامنے آ چکا ہے، وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ آ چکا ہے۔ یہ ڈیبیٹ چلتی رہے گی، بھارت اپنے فیس سیونگ کے لیے کہتا رہے گا کہ جی ان کی طرف سے سیز فائر ہوا، ہم کہیں گے کہ جی ہم نے ان کو ہرایا، لیکن اس وقت دنیا یہ بات کر رہی ہے، اس طرح ہر جگہ پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے پاکستانی فوج نے، پاکستان کی ایئر ڈیفنس سسٹم نے ان کو ایسا مارا، ایسا ان کو پھینٹی لگائی کہ ان کی 7 نسلیں بھی آئندہ پاکستان کی طرف میلی نگاہ نہیں ڈالیں گی۔ ایک ایسا سیز فائر جو ہم نے دیکھا، ہم تو شروع سے بحیثیت مسلمان، بحیثیت ہم لوگ ایک قوم، ہمارے گورنمنٹ شروع سے ایک بات کر رہی تھی کہ اس جنگ کو نہیں ہونا چاہیے، ہم امن کی بات کر رہے تھے، لیکن ان کو ہماری زبان سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب جب ٹرمپ صاحب نے اپنا ایک کردار ادا کیا، جس پہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا، تو اس میں ایک جو سب سے اچھی بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ مسئلہ کشمیر، جس پہ کوئی ڈسکشن نہیں کرتا تھا، وہ بھی سامنے آ گیا۔ ہم لوگ ہمیشہ سے مسئلہ کشمیر پہ بات کرنا چاہتے تھے، کیونکہ یہی ایک مین پوائنٹ تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان، جس میں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا تھا، اور بھارت کو ایک عادت پڑ گئی تھی پاکستان کو ہر 5 سال بعد کوئی نہ کوئی جھوٹا الزام لگانے کی، کوئی نہ کوئی ٹارگٹ سے پاکستان کے اوپر کسی نہ کسی طریقے آنے کی۔ لیکن مودی کا جو یہ ڈرامہ تھا، یہ مودی کے اپنے گلے میں ہی پڑ گیا۔ اس طرح کی بہت سے پرو وربز ہیں جو میں مودی صاحب کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہوں گی، لیکن جو بلیسنگ ان ڈسگائز ہوئی پاکستان کے لیے،
کشمیر کے لیے. اب کشمیر کا مسئلہ بھی ڈسکس کیا جائے گا, اب جو سندھ واٹر ٹریٹی ہے اس پہ بھی بات ہوگی. اور اگر دیکھا جائے کہ پاکستان نے ان کو کتنا نقصان دیا, تو یہ اتنا زیادہ نقصان تھا کہ انہوں نے 9 گھنٹے کے اندر گھٹنے ٹیک دیے, یہ ہم سے معافی تک مانگنے پہ آ گئے. لیکن ابھی بھی ان کا جھوٹا منجن جو ہے وہ بکتا رہے گا, کیونکہ انہیں فیس سیونگ کہیں نہ کہیں تو کرنی ہے. پر جو سب سے اچھی بات ہوئی ہے پاکستان کے لیے وہ یہ ہوئی ہے کہ انٹرنیشنلی کل BBC نے بھی رپورٹ کیا, CNN نے بھی رپورٹ کیا کہ پاکستان کی طرف سے جو رسپانس گیا اس کی وجہ سے ان کو سیز فائر کرنا پڑی, اور اس کی وجہ سے ہی یہ لوگ اپنی اوقات میں آئے. تو میں تو اس کو ایسے دیکھتی ہوں کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. ہم نے جو ان کو 2 دن دیے ان کی فیس سیونگ کے لیے, شاید یہ ہمارا کمزور دشمن تھا, اس کو عزت راس نہیں آ رہی تھی, ہم اس کو عزت دیے جا رہے تھے. بالکل ہم نے بڑا وقت دیا, لیکن کہ اب آپ اپنا فوکس پاکستان سے بالکل وہ باز نہیں آ رہے تھے, تو آپ نے بہت پھینٹی کھا لی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اب فیوچر کو دیکھنا ہوگا کہ بھارت عقل کے ناخن اور ہوش کے ناخن لیتا ہے یا نہیں لیتا. عامر صاحب, اس ساری سچویشن کے اندر جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ایسکلیشن جاری تھی, ایک جنگ کا ماحول تھا, جنگ ہوئی بھی خیر, اس میں ایک بہت بڑا جو ہم فیوچر کے لیے دیکھ رہے تھے کہ ویسٹ اور چائنا کے حوالے سے بہت بات ہو رہی تھی, کیونکہ یہ صرف اور صرف 2 آرمیز کا, 2 فضائیہ کا, بحریہ کا آپس میں مقابلہ نہیں تھا, ساتھ ہی یہ ویپنز کا بھی مقابلہ ہو رہا تھا, یہ ٹیکنالوجی کا بھی مقابلہ ہو رہا تھا. تو ہم نے بہرحال دیکھا جہاں پہ ہمارے جوانوں نے بہترین اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا, وہاں پر پوری دنیا کو یہ بھی پتہ لگا کہ امریکہ کے یا باقی ممالک کے جو ہتھیار ہیں, جو ٹیکنالوجی ہے, وہ خاصی پیچھے رہ گئی ہے شاید چائنا کے مقابلے میں. جی, یہ تو ایک کیس سٹڈی بنتی ہے پوری دنیا میں. جیسے ہم کہہ رہے تھے, اب چنگڈو ایئر کرافٹ کمپنی وہی کمپنی ہے جو بیسیکلی JF-17 بناتی ہے. جی, تو اسی کمپنی میں اب JF-17 میں ہمارا ان کے ساتھ JV ہے, ہو سکتا ہے J-10C میں بھی ہمارا ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی لائزن ہو. یہ خالی تیاروں کی جنگ نہیں تھی, ان کے ساتھ جو ٹیکنالوجی, اور خاص طور پہ میں نے آپ ہی کے کسی پروگرام میں بیٹھ کے ڈیپ سیک ٹیکنالوجی کا ذکر کیا تھا کہ یہ ڈیپ سیک ٹیکنالوجی کو ہمیں ایک بڑا چیلنج کے طور پہ اسے پوری دنیا کو سمجھ آئے گا کہ یہ ڈیپ سیک ٹیکنالوجی ہے کیا. یہ صرف تیاروں کے ساتھ لڑائی نہیں تھی, بلکہ اس کے جو کمیونیکیشن سسٹم ہے, اس کے ریڈار سسٹمز ہیں, اس کے کمپیوٹر سسٹمز ہیں, انہوں نے آپس میں کیسے کمیونیکیٹ کیا اور آگے سگنلز پاس کیے. اس میں ایک بہت بڑا کردار اس ٹیکنالوجی کا بھی ہے جو ابھی تک پوری دنیا کے آگے ویسے ایکسپوز ہی نہیں ہو پائی تھی کہ یہ ٹیکنالوجی کیا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے PL-15 آئے, PL-15 کی رینج 200 کلومیٹر تھی, ان کے تیاروں کی رینج 150 کلومیٹر تھی. دیٹ از اندر آبجیکٹیو. لیکن انٹیگریشن, آپ کے پورے اس سسٹم کی جو انٹیگریشن تھی, یہ ایک اور چیز تھی. اس کا خالی اس چیز سے تعلق نہیں تھا کہ ان کے ایک میزائل کی رینج جو ہے وہ 200 کلومیٹر تک ہو رہی ہے, ہماری 200 ہو رہی ہے اور ان کی 150 تک ہے, بلکہ وہ تمام انٹیگریشن سسٹم جو ہے. اور الحمدللہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی خبریں ہیں جو کہ پبلک میں تو پہنچے گی. ہمارے ایڈمرل صاحب نے بھی جو ذکر کیا ہے کہ ہم نیوی وائز بھی ہمارے پاس بہت سارے ایسے ایجز موجود ہیں جن کو میں وٹنس کر سکتا ہوں کہ چائنا نے پاکستان کو بہت سی ایسی ٹیکنالوجیز پاس کی ہیں, ون ٹیکنالوجی پاس کی ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے ایکسپورٹ ورژن نہیں بلکہ اوریجنل ورژنز کے ساتھ, تاکہ پاکستان کی طرف اگر نیوی والی سائڈ پہ بھی بیلی آنکھ سے دیکھا جاتا تو ہم وہاں پہ بھی دفاع کرنے کے قابل تھے. اور سر, آپ اس چیز کو ترٹ صاحب جیسے لے رہے ہیں کہ جی یہ ایک اسٹریٹجیکل وار تھی, مجھے اس کے پیچھے ایک اکنامیکل وارفیئر بھی نظر آ رہی ہے. اور اکنامیکل وارفیئر یہ تھی کہ پاکستان کی اکانومی بڑی بہترین ٹریک پہ چل رہی تھی. پاکستان کو IMF سے انسٹالمنٹ بھی ریلیز ہو گئی جو کہ کل ہی ریلیز ہوئی, $2.3 بلین کی, $1 بلین is another chapter and